الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے عزیزوں، فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز. اے عزیزوں، فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز ہے. یہ واجب سرخرو مسجد میں ہو پڑھ کر نماز. جان کو دل کو ہمیشہ رکھتی ہے خوشتر نماز. جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز. ہے بہت تاکید قرآن میں، نہیں ہوتی ہے معاف. شادی ہو یا غم کسی عادت میں ہوتی پر نماز. برادران اسلام، سب سے پہلے قدرے کی جانب کو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، سمندریوں کے الوسا، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز در بندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے پیارے داعی حلیمہ کے ملک کے والے، حضرت عبداللہ کے راز گزارے، سیدہ آمینہ کے جگر کے بارے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھے گا آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، خدائے قدیر کا ارشاد گرامی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کیا. عزیزان محترم، ایمان و عقیدے کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فرائض میں اہم نماز ہے. اگر اخلاص قلب سے نماز پڑھی جائے تو اس کی برکت سے تمام گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. پتجھڑ کا زمانہ تھا. ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو پکارا. انہوں نے عرض کی، حاضر ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام. تو حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سے خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح ہٹ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو حضور اکرم نور مجسم سید عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال بس 5 نمازوں کی ہے۔ خدائے غفار و قدیر ان 5 نمازوں کی برکت سے نمازی کے تمام گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر نمازی کی محبوبیت و افضلیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نمازی جب اخلاص قلب اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو خدائے وحدہ لا شریک خوش ہو کر اس نمازی بندے کے سر سے گناہ کا بوجھ اتار کر اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر ایمان و عقیدے کے بعد افضلیت و محبوبیت میں تمام اعمال سے افضل اور تمام عبادات سے بہتر نماز ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے مومن کو خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو سب سے زیادہ نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سرو سجود ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ہی بتاؤ کون ایسا مسلمان ہوگا جو خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا متمنی نہ ہو؟ میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ خدا کی نزدیکی اسے حاصل ہو جائے اور پروردگار عالم اسے اپنا مقرب بنا لے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم اس سے قطعی غافل اور لاپرواہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یقین کریں کہ رب کائنات بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ بے نیاز میں نیاز مندی کا انداز پیش کرتا ہے، اس کے حضور اپنی ناک سجدے میں رگڑتا ہے اور سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ کر اس کی عظمت و تقدس اور اس کی بڑائی اور بزرگی کا اقرار کرتا ہے، تو خدا وحدہ لا شریک اپنے اس بندے کے جبین نیاز کو کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا، بلکہ اس بندے کی پیشانی کو اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ دنیا کی ہر شے اس بندے کی عظمت و سطوت اور شوکت و دبدبا کو جھک کر سلام کرنے لگتی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ برادران اسلام، یہ نماز تمام کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ نماز رضا الہی کا سبب ہے، نماز نگاہ مصطفیٰ کی ٹھنڈک ہے، نماز فرشتوں کی پسندیدہ شے ہے، نماز انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، نماز سکون قلب ہے، نماز راحت جان ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے، نماز چراغ قبر ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز قرار دل مسلم ہے، نماز آتش جہنم کے لیے آڑ ہے، نماز دعا کی مقبولیت کا ذریعہ ہے، نماز منکر نکیر کے جواب میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، نماز دلوں کو نورانیت عطا کرتی ہے، نماز اخوت و مساوت کا درس دیتی ہے، نماز بے حیائیوں اور برائیوں کو دور کرتی ہے، نماز مفلسی تنگ دستی اور مفلوق الحالی سے نجات دیتی ہے، نماز مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرماتی ہے۔